سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے جو قانون دیا ہے، جو آئین دیا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس میں تین جو پہلے بڑے گناہ ہیں، اس میں ایک تو اشراک باللہ ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہوا مر گیا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی تو پھر آخرت کے بارے میں فیصلہ یہی سنا دیا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے بعد دوسری جو چیز حرام کی گئی ہے وہ قتل نفس ہے، کسی بھی جان کو مارنا۔ قتل نفس، جو بھی شخص سانس لے رہا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ ہے، کسی قوم کے ساتھ ہے، کسی نسل کے ساتھ ہے، کسی ملک کے ساتھ ہے، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اسے اللہ کے حکم کے تحت ہی مارا جا سکتا ہے، اسے اس کے علاوہ اپنے غصے میں یا کسی اور چیز کو وجہ بنا کر نہیں مارا جا سکتا۔ اس کو قتل ناحق قرار دیا گیا ہے اور اس کے لیے پھر تعین کیا گیا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر کسی کو قتل کیا جائے گا، کون قتل کرے گا اور اس کا طریقہ جو ہے وہ تفتیش کا اور دیگر ساری چیزیں۔ اس کے بعد تیسری چیز زنا ہے، جس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ان میں پہلی میں بھی ہم تساہل سے کام لیتے ہیں، یعنی ہم تو مسلمان ہیں لہذا اس قسم کی چیزوں سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لہذا شرک میں بھی ہم مبتلا رہتے ہیں۔ شرک کی اپنے اپنے عذر ہیں، سب کے پاس جواز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مکے والوں کے پاس جواز نہیں تھے، وہ بھی یہ جواز پیش کرتے تھے۔ اللہ پاک نے جتنی چیزیں اپنے لیے مختص کی ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی کسی کے حق میں بھی ارتکاب کرنا یہ شرک ہے، کسی کو شریک ٹھہرانا اس میں۔ جیسا کہ جانور جو حجی کا جانور لے کر جاتے ہیں حرم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ لے کر گئے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کے علاوہ کسی درگاہ کی طرف کسی طرف جانور کو ہنکا کر لے جانا اصل میں بالکل اس کو کعبہ تسلیم کرنا ہے، یہ شرک ہے۔ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کے دیے ہوئے جانور کو اس کے گھر کی طرف ہانکا جائے۔ اگر مزاروں کی طرف لے جا کر جانوروں کو
ذبح کرنا جائز ہوتا تو پھر مکے والے مدینے نبی کے مزار پر لا کر ذبح کرتے، اس لیے کہ سب سے بڑا مزار تو وہی ہے۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا، ختم نبوت کا جلسہ چل رہا تھا تو اس میں ظاہر شرارتی لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ توجہ کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو جائے، تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ مزار بنانے جائز ہیں یا ناجائز؟ مقصد یہ تھا کہ بریلوی دیوبندی آپس میں لڑ پڑیں اور ختم نبوت ایک ہی طرف رہ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بڑے مزار کے بن جانے کے بعد باقی کہیں بھی مزار بنانا شرک فی الرسالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مزار بنانا کہتے ہیں کہ یہ شرک فی الرسالت ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو اگر جائز ہوتا تو پھر اس طرف دمبے سفر کرتے، لیکن آج تک وہ مکے ہی جاتے ہیں، مدینے نہیں آتے، مدینے والے بھی مکہ لے کر جاتے ہیں۔ اس طرح نظر نیاز ماننا، اللہ پاک نے یہ باقاعدہ کہا ہے کہ جو کسی کے احل لغیر اللہ، اصل میں ہلال کس کو کہتے ہیں؟ کریسنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اعلان ہوتا ہے، مشہوری ہوتی ہے نئے مہینے کی، یہ ہلال۔ یسألونک عن الاحلہ، ہلال کی جمع احلہ ہے۔ قل ہی مواقیت للناس، یہ تو لوگوں کی ٹائمنگ کے لیے مقرر کیا گیا، سورج بھی چاند بھی۔ تو وہ جب نیا نکلتا ہے تو ہلال اس لیے کہلاتا ہے کہ نئی مہینے کا اسی کے ساتھ اعلان ہو جاتا ہے، جی شروع ہو گیا جی رمضان، جی شروع ہو گیا جی شوال، اس لیے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ چاند کے اپنے اپنے نام ہیں، قمر بھی ہے، وہ شمس والقمر بحسبان، وہ بدر بھی ہے، وہ ہلال بھی ہے۔ تو وما اہل لغیر اللہ بھی، جو کسی غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا جائے۔ ہدی کا جانور تو اللہ کے نام کا ہوتا ہے، پٹا ڈال دیا جاتا ہے، رنگ لگا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پھر ایون کہ کافر بھی نہیں چھیڑتے تھے ان جانوروں کو، کیونکہ وہ بھی بیت اللہ کو تو مانتے تھے، متولی تھے۔ تو جو مشہور کر دیا جائے کسی غیر کے نام پر۔ وما ذبح علی النصب، جو کسی مزار پر لے جا کر ذبح کیا جائے، آپ بے شک وہاں اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، وہاں ذبح کرنا نے اس کو حرام کر دیا۔ وما ذبح علی النصب، نصب کس کو کہتے ہیں؟ وہ متعین جگہ، وہ کوئی بتی بھی ہو سکتی ہے، کوئی درخت بھی ہو سکتا ہے، کوئی پتھر اور پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مزار بھی ہو سکتا ہے۔ استحان اس کے لیے لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ وہ ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے بابے چاچے مامے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ ہندوؤں سے دشمنی اور ہمارے بزرگوں کو اللہ نے اپنا شریک بنایا ہوا نہیں۔ وہ تو جب کسی نے کہہ دیا انما المسیح ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، پھر کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ تو اللہ پاک کا جو غضب بڑھتا ہے تو فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، کون روک سکتا ہے اللہ کو کہ وہ ہلاک کر دے عیسیٰ کو بھی، اس کی ماں کو بھی، اور جو بھی زمین میں سارے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں قصور نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا وہ فانی ہے، ان کی ماں بھی فانی ہے، اس جہاں میں جتنے سارے فانی ہیں، کل من علیہا فان، مر جانا۔ لہذا وما ذبح علی النصب پوری تفصیل ہے، اسی میں خنزیر بھی شامل ہے، اسی میں گلا گھونٹ کے مر گیا جانور۔ اب دیکھنا بکری حلال ہے، آپ کی اپنی ہے، لیکن رات کو رسی پھنس گیا، وہ چکر لگاتی رہی اور اسی میں وہ گلا گھونٹ گیا اور مر گئی۔ کہا جی آپ نے تو کہا بکری حلال ہے، یہ حلال بہیموں میں سے ہے، اب مر گئی ہے۔ کہا کہ نہیں، گلا گھونٹ کے اگر مری ہے تو حلال نہیں، اب حرام۔ اونچی جگہ سے گر کے مری ہے، ذبح ہونے سے پہلے مر گئی ہے، وہ حرام ہے۔ دوسری بکری نے اس کو سینگ مار دیا ہے، آپ نے ذبح نہیں کیا، وہ مر گئی ہے، وہ حرام ہے۔ کسی نے پتھر مارا ہے دور سے، سر کو لگا ہے، آپ ذبح نہیں کر سکے، وہ مر گئی ہے، وہ حرام ہے، اگرچہ آپ کی ہے اور حلال جانوروں میں سے ہے، لیکن چونکہ ذبح نہیں کی گئی اس لیے حرام ہے۔ وہاں فرمایا اگرچہ تم نے ذبح کر لیا اس کو،
پورا قرآن بھی پڑھ لو تو صرف اس جگہ لے جانے کی وجہ سے وہ حرام ہوگی، اس لیے کوئی شرک فی اللہ ہے، وہ صرف اللہ کے گھر جانا اس کا جائز تھا، دوسری جگہ چلے گی۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے یعنی شراک کے بعد وہ قتل نفس ہے، جہاں بھی ذکر آیا اسی کا ہے۔ سورہ الفرقان میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھتے، اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے، وہ کسی کے دل میں ڈال دے، کسی کا دل نرم کر دے، وہ کسی اور سے مانگتے نہیں اس طرح سے۔ ما فوق الاسباب، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں سٹپنی نہیں ہے، پانا نہیں ہے ٹائر کھولنے کے لیے، یہ آپ مدد مانگ سکتے ہیں، اس کو استعانت نہیں کہتے۔ استعانت ہے نا ایاک نستعین والا، وہ ہے ما فوق الاسباب استعانت، یہ تعاون ہے، اس کا حکم دیا گیا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، استعانت نہیں ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں، دوسرے سے مانگ لیں، موبائل میں آپ کے بیلنس ختم ہے، کہیں کال کرنی ہے، کسی سے مانگ لیے، یہ وہ مانگنا نہیں ہے جو منع کیا گیا۔ کسی سے اسباب ادھار لے لینا، کسی کو پرووائڈ کر دینا، تعاون کرنا، اپنی چیز اس کو استعمال کے لیے دے دینا، یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ ان نمازیوں کی اللہ نے مذمت کی ہے کہ جو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں اور بڑے وسعت والے اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن خود اتنے کنجوس ہیں کہ وہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام استعمال کی چیزیں بھی مانگے نہیں دیتے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اگر انگلی کٹ جائے اور کہو کہ پیشاب کرو تو کہتا ہے سوکھ گیا ہے۔ یہ ایک ٹوٹکا تھا نا زبیدہ آپا کا کہ اگر درخت وہ اپنے یہاں فصل کاٹتے ہوئے درانتی لگ گئی، انگلی کٹ گئی ہے تو فوراً پیشاب کیا جائے تاکہ وہ جو اس کے ساتھ وہ درانتی کے ساتھ جو وائرس وغیرہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ اینٹی ٹیٹنس انجیکشن لگواتے ہیں، وہ پیشاب کے ساتھ اسی وقت دھو دیا جائے اس کو۔ فوری دستیاب پانی وہی ہوتا تھا، ورنہ کھیتوں میں اتنے دور لے کر کون جاتا تھا اس کو۔ تو ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں یہ مشہور ہے کہ یہ تو فلاں تو اتنا کنجوس ہے کہ اسے کہو کہ انگلی کٹ کے پیشاب کرو تو کہتا وہ بھی سوکھ گیا۔ تو ایسا نمازی جو ہے جو نمازیں بڑی پڑھتا ہے لیکن لوگوں کو بخار بھی ادھار نہیں دیتا، اس کی مذمت کی ہے۔ فویل للمصلین، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے، کن کے لیے؟ مصلی، نماز پڑھنے والوں کے۔ کیوں؟ ان کی نمازیں ان کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بڑا ہی بیلنس ہے، بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے یدعون مع اللہ الہا آخر، کسی اور الہ کو۔ اب الہ وہ ہے جو ما فوق الاسباب مدد کرتا ہے۔ اب کسی سے ادھار لیتے ہیں 1,00,000 2,00,000 تو وہ الہ نہیں بنتا، وہ ہے جو آپ اس کی مر گیا ہے، دفن ہے، آپ نے جنازہ پڑھا کے دفنا اور اب آپ نے اس سے امیدیں لگا لیں وہ آپ کی بیماری ٹھیک کرے گا۔ اگر وہ آپ کی بیماری ٹھیک کر سکتا تو اپنی بھی کر لیتا، خود کیوں مر گئے؟ مسئلہ یہ ایک تو یہ ہو گیا۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، حرم ہے نا، محترم قرار دے دینا کہ اس میں گناہ کرنا، وہاں اجر ایک نماز کا 1,00,000 نماز ملتا ہے، لیکن ایک گناہ کا بھی 1,00,000 گناہ ملتا ہے، وہ ریٹ بھی اسی طرح ہے۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں نیت پر بندے کی پکڑ ہوتی ہو، کسی نے نیت کی لیکن کام نہیں کیا، کوئی نہیں لکھا جاتا جب تک کہ کام کا ارتکاب نہ کرے۔ حرم واحد وہ جگہ ہے جہاں صرف نیت پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یہاں جس نے صرف ارادہ بھی کر لیا ہم اسے عذاب علیم چکھائیں گے۔ یعنی اتنی جی ایچ کے او میں جا کے اللہ کا گھر سامنے ہے، ایمان کا لیول، اگر وہاں بھی یہ سلسلہ ہے تو یہ باہر جا کے کیا کرے گا؟ اس لیے سختی رکھی ہوں، جان کو محترم بنائے۔ کلمہ گو کی جان کے بارے میں فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سارا تباہ کر دیا جائے، وَحُدِّمَتِ الْكَعْبَةُ، اور کعبے کو ہدم کر دیا جائے، ڈیمولش کر دیا جائے، ذَلِكَ أَيْسَرُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ، اللہ کے نزدیک یہ ایک مومن کو قتل کرنے سے کم گناہ ہے۔
مومن اتنا قیمتی ہے، بیت اللہ مومن کے لیے، ہم ان کا احترام تو اتنا کریں گے کہ فلاں نے اس کی توہین کر دی، مار دی، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے برباد کر دیا جائے، اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ نہیں۔ قتل مومن جو عام ہے آج کل، یعنی اتنے تو شاید کتے نہیں مارے جاتے جتنے انسان مارے جاتے ہیں ہمارے یہاں، یعنی اب تو محترم مہینے بھی کوئی نہیں رہے، رمضان میں بھی قتل عام جاری رہتے۔ تو محترم جان کو، چاہے وہ کسی مذہب کی ہو، مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھائیں اور مارتے چلے جائیں، جو بھی مسلمان ہیں غیر مسلموں کو مٹا دیں، نہیں، یہ کام اللہ ہم سے بہتر کر سکتا ہے، اگر اس نے کرنا ہوتا خود کر لے گا۔ ہمیں یہ بھیجا گیا ہے کہ پتا مار کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ، سمجھاؤ لوگوں کو، ان تک یہ دعوت پہنچا دو تاکہ تمام حجت ہو جائے۔ رسول اسی لیے اللہ پاک بھیجتے ہیں۔ ہمارے یہاں اتنے وائلنٹ ہم ہو گئے ہیں، اور اس میں ہمارے سیاستدان بھی اس میں شریک ہیں، اور اس میں ہمارے مولوی حضرات بھی شریک ہیں۔ مولوی حضرات مذہب میں انہوں نے تعصب کا زہر گھول دیا ہے۔ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ہمارے یہاں، ان کی اصل اساس ہمارے یہاں کے احادیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، اس میں کسی چیز کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ کسی کو ایک طریقہ پسند ہے کرے، دوسرا پسند ہے کرے، ان میں گناہ کوئی نہیں ہے، گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، یہ سارے نبی کے طریقے، ان سے نفرت کا کیا جواز بنتا ہے؟ لیکن آپ کو پتا ہمارے یہاں صرف ایک وفاق سے، وفاق المدارس سے 70,000 بچہ فارغ ہو کے ہر سال مین اسٹریم میں شامل ہو جاتا، تو کیا کرے گا؟ ایک مسجد کی 4 مسجدیں بنیں گی تو وہ روٹی کمائے گا نا، اسے نوکری چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مساجد کی تقسیم اس وجہ سے ہوئی، پہلے ایک مسجد میں ایک ہی جمعہ ہوتا، اب دوسرے صاحب فارغ ہو کے آگے انہوں نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہی ہو گیا، پہلے تو اسی سے بات چیت کی کہ بھائی صاحب ایک جمعہ تم پڑھا لیا کرو، ایک جمعہ ہم پڑھا لیا کریں، نہیں، اپنا شروع کر دی۔ پھر شرارت شروع کر دی، فلاں رفع یدین کیوں کرتا ہے، اس کا داخلہ منع ہے، بھئی یہ منع، گھر تو اللہ کا ہے نا، تو منع کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے نا کہ اللہ نے منع کیا، قرآن میں ہی آنا چاہیے نا، اس کے کہاں ہے وہ حکم؟ یہ تو سارے اختلافات صحابہ کے زمانے میں بھی تھے، ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، انہوں نے تو مسجدیں الگ نہیں کی، ورنہ مسجد نبی کی 50 مسجد نبی بنی ہوئی ہوتی، ہر صحابی پکڑ کے کہتا جی یہ بندے میرے ساتھ اور یہ بندے میرے ساتھ۔ پہلا تعصب، جس طرح یہاں مساجد میں آپ دیکھ لیں سارے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، امام حنفی ہے، مواطن شافعی ہے، وہ اعتراض نہیں کرتا کہ میں مواطن ہوں اور یہ پاکستانی اور یہ اس طریقے سے پڑھائے شفاف ہے، نہیں، آگے پڑھتے نماز، اپنا گترا اٹھاتے نکل جاتے ہیں، اللہ خیر سے۔ ایک آدمی نے سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، دوسرے نے ناف پہ باندھے ہوئے ہیں، تیسرے نے باندھے ہی نہیں ہوئے، لٹکا کے کھڑا ہے، کسی نے کسی سے پوچھا کہ کیوں لٹکائے ہوئے؟ ذرا پوچھ کے دیکھے، 6 مہینے سزا ہے، وہ اپنی نماز پڑھ رہے تمہارے باپ کی ہے، نہیں ہوگی تو اس کی نہیں ہوگی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ہر بندہ دوسرے کے دین کا ماما بنا ہوا۔ مساجد کی تقسیم ہوگی، باہر لکھا ہوا فلاں کا داخلہ منع ہے، فلاں کا داخلہ منع ہے، یہ پہلا زہر ہم نے گھولا۔ مساجد پر قبضے، مسلح ونگوں سے کروائے، فائرنگ کی، یہ زہر ہمارے علماء نے گھولا، ایک مائنڈ سیٹ بنایا، صرف ہمیں جینے کا حق حاصل، صرف ہمارا ہی مکتبہ فکر جینے کا حق رکھتا ہے، مساجد بنانے کا حق رکھتا ہے، یہی اسلام ہے، اور دھڑا دھڑ وہی پرنٹ نکل کے آ رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی صحیح کوئی نہیں کر رہا۔ جس طرح ایک کمپیوٹر کو لگا ہوا ہے وائرس، اس میں جتنی بھی فلیش ڈرائیو کوئی لگائے گا، کسی کو کوئی لیکچر چاہیے، کسی کو کوئی تقریر چاہیے، کسی کو کوئی اس میں تحریر چاہیے، کوئی پروگرام چاہیے، کوئی فوٹوز میں کرنے،
جتنے بھی فلیش ڈرائیو اس دن آ کے اس کو لگیں گے وہ انفیکٹڈ ہو کے جائیں گے، وہ وائرس اس کو بھی لگ جائے گا۔ اب جس کمپیوٹر میں جا کے وہ لگائے گا اس کو بھی لگ جائے گا۔ ٹھیک ٹھاک معصوم بچہ ان کے پاس بھیجو فلیش ڈرائیو کی طرح، وائرس لے کر آتا ہے، تنگ نظر ہو کر آتا ہے، قد بڑھتا ہے، اندر دماغ دولے شاہ کے چوہے جتنا اتنا سارا ہوتا ہے، اور سی ڈی بھی لا کر کے بھیجتے ہیں، ری رائٹیبل بھی نہیں، قرآن پیش کرو حدیث پیش کرو کوئی اس پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ پہلا عذاب ہے، یہ ٹھیک یہود کی بیماری ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم انہیں ایک جیسا سمجھتے ہو مسلمان، ایک رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک کتاب، ایک قبلہ، ایک نبی، ایک اللہ، مسجدیں الگ کیوں؟ ہندوؤں کے یہاں مندر الگ بنانے کا جواز موجود ہے، ان کے تو اپنے اپنے دیوتا ہیں، لکشمی کا اپنا ہوگا، کالی کا اپنا ہوگا، درگا کا اپنا ہوگا، ہنومان جی کا اپنا ہوگا، گاؤں ماتا کا اپنا ہوگا، ان کے یہاں جواز موجود ہے۔ کیا تمہارے یہ مدارس، یہ مکاتب جو ہیں یہ بت ہیں جن کے نام کی مسجدیں بنتی ہیں؟ اللہ کے گھر سے کون کس کو نکال سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان کو خود چاہیے تھا کہ اس گھر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ تو پہلا زہر تو ہم نے گھولا، اور نیک کو نیک سے لڑا دیا، نمازی کو نمازی سے لڑا دیا، امامے والے کو امامے والے سے لڑا دیا، ٹوپی والے کو ٹوپی والے سے لڑا دیا۔ ہم یہ نیک و بد کی لڑائی نہیں، یہ نیک اور نیک کی لڑائی۔ پہلا یہ زیادتی ہوئی ہمارے۔ دوسری سیاستدانوں نے کر دی کہ تمہیں حق حاصل ہے کہ چھین لو، تو یہ انارکی ہے۔ وہ کہتا نا کہ کرے مائی اور سودے جائی، ماں کرے اور بیٹی اس کی سزا بھگتے، کرنے والا ایک چیز کر کے چلا جاتا ہے اور نسلیں بھگتتی ہیں اس چیز کو۔ تمہیں ٹریفک پولیس والے نے روکا ہے، اس کو پھینٹی لگا لو۔ تمہیں ٹول ٹیکس والے نے روکا ہے، اس کو پھینٹی لگا لو، ٹیکس نہیں دینا اس کو۔ تمہیں تھانے والا لے گیا، حملہ کر دو تھانے پہ، چھڑا کے لے جاؤ اپنے بندے۔ یہ تعلیم انہوں نے دی، لوگ وائلنٹ ہو گئے۔ نہ قانون ان کا رستہ روک سکتا ہے، نہ دین ان کا رستہ روک سکتا ہے، دونوں طرف سے ان کو۔ وہ آپ دیکھتے ہیں ویلڈر جو ہے دو گیسیں ملا کے وہ اپنا شعلہ بناتا ہے، اور اسے کاٹتا بھی ہے اور جوڑتا بھی ہے۔ یہ ہمارے سیاستدانوں نے اور ہمارے مولویوں نے وہ دو گیسیں ملائی ہیں، اور ہر بندہ شعلہ بنا پھرتا ہے۔ آپ نے کسی کو مروانا ہے، بس اس کی افواہ اڑا دیں کہ جی فلاں نے گستاخی کی، ہر بندہ جج بنا ہوا۔ ابھی آپ نے جو تازہ واقعہ سنا ہے، جس نے شرما دی، شاید حیوانات کو بھی اس نے شرما دی، دین کا سر بھی نیچا، ملک کا سر بھی نیچا۔ ایک بھٹے والے کا، کوٹ رادا کشن کا واقعہ آپ سب نے جانا، اس کا تنازع ہو گیا مزدور کے ساتھ، اس نے کوئی ₹1,00,000 لیا ہوا تھا، ایڈوانس یہ لوگ لے لیتے ہیں اپنے مسائل کے لیے۔ اس کی بیوی کے بھائی کی یا تو ڈیتھ ہو گئی تھی یا شادی تھی، بہرحال کوئی ایسا موقع تھا جس پہ وہ جانا چاہتی تھی۔ اب اسے یہ ہوا کہ یہ اگر چلی گئی تو یہ پیسے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ وہ بیوی اس نے یرغمال رکھی ہوئی تھی، بھٹے والے نے سمجھ لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ جائیں گے نہیں رہیں گے تو اس نے مشور کر دیا کہ جی انہوں نے وہ اوراق جلائے ہیں قرآن کو۔ اب مولوی صاحب کے یہاں بھی یہ ہمارے یہاں کہ جیسے چینلز کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے نا بریکنگ نیوز کی اور ریٹنگ کی، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا ہم سے پہلے یہ بریک کر دے نیوز۔ مولوی بھی دوڑ کے، پگڑی بھی نہیں سر پہ رکھتے، ٹوپی بھی نہیں رکھتے، ٹائم نہ لگے، جا کے فوراً آن کیتا، ٹک 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 چلے، کہ ہم سے پہلے اگر دوسری مسجد والے نے اعلان کر دیا، ورنہ مولوی تحقیق بھی کر سکتا ہے، بھائی کس نے سنا ہے، کس نے دیکھا ہے۔ ہم تحقیق کرتے رہیں گے اور وہ دوسری مسجد والا اعلان کر دے گا، جہاں بھی چرچا ہوگا اس مسجد کا ہوگا کہ جی فلاں کی مسجد نے یہ اعلان کیا، فلاں کی مسجد میں یہ اعلان ہوا، تو ان کی تو مشہوری ہو جائے گی۔
3 کلومیٹر کے اندر جتنے دیہات تھے وہاں کی مساجد میں اعلان ہوا سارے چلیں جی. ایک مسجد نے کیا کیا, پھر سب نے وہ نیوز دینا شروع کر دی اور وہ 800 بندہ آیا, مارا تشدد سے انہیں. اس کے بعد ان کو آگ میں جلا دیا. ان کے دانت ملے ہیں, اسے ڈی این اے ان کا نہیں ہو سکتا. بھٹک کی آگ آپ کو پتا ہے کیا چیز ہوتی ہے. تین بچے ان کے. اب بدنام کون ہوا؟ اسلام, حالانکہ اسلام کی تعلیم ہی نہیں. عیسائیوں جیسی بے ضرر اقلیت, قادیانی پھر شرارت کر جاتے. وہ پاگل ہے کوئی جو اتنی مسلم اکثریت میں رہتا اور دیکھتا ہے کہ یہ کتنے درندے ہیں, پھر وہ توہین کرے گا. وہ پاگل ہے, اس کا دماغ کام نہیں کرتا. وہ تو سانس بھی بیچارے ڈر ڈر کے لیتے ہیں. عیسائیوں کی لڑکی کے پیچھے ہمارا لڑکا جب پڑتا ہے تو سب سے بڑی اس کے پاس دھمکی یہی ہوتی ہے کہ اگر تو نہ مانی تو کل میں مولوی صاحب سے کہہ کے اعلان کروا دوں گا کہ تیرے بھائی نے وہ نورانی قاعدہ جلایا ہے. یہ ہے بلیک میلنگ. کوڑی نہ پھنسے, اعلان. کوئی قرض کا معاملہ ہے, اعلان. عیسائیوں جیسی بے ضرر اقلیت کے ساتھ جو آپ کے اوپن ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں, فزیکلی اٹھا کے گندگی لے کر جاتے, ان کے ساتھ اگر آپ کا یہ سلوک ہے تو آپ ہندوؤں کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں جیسی اقلیت کے ساتھ یہ کام ضرور کریں, اس لیے کہ ہم ہر جگہ پنگے لیتے ہیں. ہم بے ضرر نہیں ہیں, ہم پوری دنیا کو الٹ دینا چاہتے ہیں. ہم نے پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے. ہم سے کوئی ڈرتا ہے تو حق رکھتا ہے ڈرنے کا, ہماری تلاشی لیتا ہے تو حق رکھتا ہے تلاشی لینے کا. برقعے میں ہم نے خودکش کی ہیں, اگر ہمارا برقع اٹھا کے دیکھتا ہے حق رکھتا ہے دیکھنے کا. آپ نے 100 مناد گرایا تھا جب آپ کے پاس طاقت تھی, رستہ آپ نے دکھایا تھا نا. انہوں نے بابری مسجد گرا دی, طاقت ہے ان کے پاس. جو ہم کریں تو حلال ہے, جو وہ کریں تو حرام ہے. تم نے سوچا نہیں تھا کہ شریعت نے جن چیزوں کو تحفظ دیا ہے تم خدا سے زیادہ عقل مند بننا چاہتے ہو. اسی لیے کہا ہے کہ آج کسی کی عبادت گاہ کا احترام کرو گے تو کل تیری بچے گی. تو اس میں آپ کے یہاں قانون موجود, اگرچہ اس کے بھی تفتیشی. آپ دیکھیں تھانے کا گھیراؤ کر کے پرچہ کروایا جاتا ہے, فیس ویلیو پہ پرچہ نہیں ہوتا کہ پولیس پہلے آزادانہ تحقیق کرے, پرچہ بنتا بھی ہے. یعنی تھانے کو گھیر کر رہیں گے, مشلیں ہاتھ میں ہوں گی, پیٹرول ہاتھ میں ہوگا, پرچہ درج کرو ورنہ ہم تھانے کو آگ لگا دیں گے مجرم سمیت یا ملزم سمیت. پولیس اپنی جان بچانے کے لیے پرچہ درج کر لیتی. ایف آئی آر درج ہو گئی تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا وکیل کرے. آپ کہتے ہیں جو وکیل اس کا وکیل بنے گا وہ بھی توہین رسالت کا مجرم ہے, اس کو بھی مار دو. اور مارے گئے وکیل, ڈرتا وکیل کو کیس نہیں لیتا ان کا. کوئی جج ان کے خلاف کیس سنتا نہیں, ججوں نے لکھ کے دے دیا ہم نہیں سنیں گے, انصاف کریں گے تو مارے جائیں گے. بے انصافی ہم کرنا نہیں چاہتے. کہاں ہے قانون, کہاں ہے تحقیق کی آزادی, کہاں ہے اسے دفاع کا حق. بھیڑیوں کا ایک غول ہے جو ایک بارڈر کے اندر بند کر دیا گیا. کوئی قانون نہیں, کوئی شریعت نہیں. اللہ رسول کا نام لیتے ہو تو اللہ رسول نے ہی کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا کسی معاملے میں کسی چیز سے نمٹنے کا. ویسے تو کہتے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. عدالت میں مسلمان سے قرآن پر حلف لیا جاتا, عیسائی سے بائبل پر لیا جاتا,
ہندو سے گیتا پر لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان پر اس کتاب کا احترام واجب ہے۔ کسی ہندو سے قرآن پر لیا گیا کبھی حلف؟ کسی مسلمان سے بائبل پر لیا گیا؟ انہیں پتہ ہے ان کے لیے بائبل ایک کتاب ہے۔ ابن صفی کے جاسوسی دنیا کا کوئی ناول ہے، اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو اس کا احترام کیوں کریں گے؟ جھوٹ بول دیں گے۔ اس لیے وہ ہر مذہب والے سے، ایون کہ آپ کے یہاں جو ملحد ہیں، قرآن پر حلف دیتے۔ کوئی ملحد نہیں کہہ سکتا دالو میں کسی کتاب پر نہیں حلف لیتا، میں ملحد ہوں، میں کسی دین کو نہیں مانتا۔ مسلمان پر واجب ہے قرآن کا احترام، اس لیے کہ وہ اس کتاب کو اللہ کا کلام مانتا ہے۔ جو اس کو اللہ کا کلام مانتا ہی نہیں ہے، اس پر اس کا احترام بھی واجب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کا رسول مانتا ہے اس پر احترام واجب، جو نہیں مانتا، سہیل ابن عمر، اس نے کہا لکھو محمد بن عبداللہ، ہم محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ حضور نے اس کو قتل کروا دیا تھا، لکھا ہوا مٹا دیا اپنے انگوٹھے سے۔ ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلم احترام کریں، البتہ ہمیں حق حاصل۔ ہم نے سنا حسن عبدال جا رہا تھا قافلہ سکھوں کا، یہ جب آتے ہیں اپنی بیساکھی پہ، تو لاہور سے ننکانہ صاحب سے حسن عبدال جاتے ہوئے پنجا صاحب، رستے میں سکھ اترا اور اس نے قبلے کو قبلے کا، بھائی صاحب آپ جرمنی اور فرانس جائیں، مسلمانوں کو نہیں پتا قبلہ کدھر ہے، 5-5 7-7 سال ہو گئے انہیں وہاں۔ یہاں سے کوئی مسلمان چلا جائے نا، ان کا رشتہ دار، اور نماز پڑھنے کے لیے پوچھے قبلہ کدھر ہے، تو ایک دوسرے کو منہ دیکھتے ہیں۔ سکھ کو کیا پتا، اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر دی۔ ایک صاحب اترے اور جوتے مارنے شروع کر دی، کھانا خراب کا بچہ، تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتا۔ انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی مہاراج، مجھے پتا نہیں تھا۔ پنڈی نکل کے آگے جا کے تو ویگن رکی جب چائے وائے کے لیے، تو وہی صاحب نیچے اترے اور خود قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ حکم یہ ہے قبلے کا کہ اگر درمیان میں اوٹ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا قبلے کی طرف ایک دیوار کی اوٹ میں قبلے کی طرف بیٹھ کر پیشاب کرتے، اس سے سمجھا یہ گیا کہ اوٹ ہو کوئی حرج نہیں۔ ایک طرف پبلک ہے، دوسری طرف قبلہ ہے، کہا گیا اس صورت میں چونکہ ستر چھپانا فرض ہے، آپ قبلے کی طرف منہ کر لیں، پبلک کی طرف مت کریں۔ آپ قبلے کے الٹے رخ اگر منہ کرتے ہیں تو وہاں سے ہوا زور کی چل رہی ہے، پیشاب آپ پر واپس پلٹتا ہے، تو اس صورت میں آپ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر لیں، اس ہوا کی وجہ سے کپڑے بچا لیں آپ، کیونکہ طہارت فرض۔ ممانعت کہاں آئی ہے؟ ممانعت یہ کہ ایک غزوے سے واپس آتے ہوئے پڑاؤ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے جانور چھوڑ دیے چرنے کے لیے، کچھ خیمے لگانے میں لگ گئے، کچھ جناب علی وہ نماز پڑھنے میں لگ گئے، اور کچھ قبلے کی طرف پیشاب کرنے لگ گئے۔ اب آدھے نماز پڑھ رہے ہیں ادھر منہ کر کے، آدھے پیشاب کر رہے ہیں، تو کتنا آکورڈ منظر ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کچھ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، کچھ اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے ہو، یعنی جب کمپیرزن ہوگا تو کتنی بری بات ہے۔ یہ منع کیا گیا۔ اب جناب وہ سکھ ڈرتا ڈرتا چلا گیا، ابھی وہ وٹوانی پکا رہے تھے کہ اس نے کہا کہ مہاراج میں نے یہی غلطی کی تھی، تو آپ نے مجھے جوتے مارے تھے، اب آپ نے خود ادھر منہ کر کے پیشاب شروع کر دیا۔ اس نے ناڑا باندھ کے جوتا پھر اٹھا لیا، اس نے کہا قبلہ بھی ہمارا، خانہ خراب تم اس میں مداخلت کرتے ہو، ہم جانے ہمارا قبلہ جانے۔ شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ یہ بڑے ہی کتاب اللہ کے احترام کے نعرے لگاتے ہیں۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، یہ جب فیصلے کرتے ہیں تو اللہ کی کتاب ان کی پشت کے پیچھے ہوتی ہے۔ اب یہ فزیکل بات نہیں ہو رہی، یہ اخلاقی بات ہو رہی ہے۔ پسے پشت ڈالنا،
جب فیصلے کرتے ہو تمہارا ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کے حرام کو حلال کر لیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ انہی فارمولوں پر قیامت کے دن حساب ہونا ہے۔ تو جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو چودھری صاحب سے مشورہ ہوگا، چیئرمین صاحب سے مشورہ ہوگا، ایم پی اے کی حویلی کے لگیں گے، چکر لگیں گے، کتاب اللہ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ میرے مسئلے کا حل کیا۔ اس کے ضمیر کو پتہ ہے کہ یہ اس کے خلاف بتائے گی۔ عدالتوں کے چکر کیوں لگائے کوئی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم ان کی بات بھی مان لیں تو عدالتیں ویران ہو جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں۔ خدا کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے، لہذا نہ ہمیں علم فائدہ دیتا ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب ان کی پشتوں کے پیچھے ہے۔ یہ توہین ہو گئی، یعنی آپ کا فیصلہ اگر قرآن کے خلاف ہے تو یہ قرآن گویا آپ نے پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے اور یہ توہین کر دی۔ سیٹ اسائیڈ اللہ کا حکم، آپ کے اندر کے الہ نے اپنی مرضی منوائی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے اس شخص کا حال دیکھا، اس کا کریکٹر دیکھا، اس کے کرتوت دیکھیں جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے، کہتا پھرتا ہے لا الہ الا اللہ، کرتا اپنی مرضی ہے۔ مجھے چابی نہیں دی اس نے، مجھے قبضہ نہیں دیا اس نے۔ استسلام کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا۔ اسلام نام ہی اسی کا، سرنڈر کر دو۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین، اسلمت لرب العالمین۔ اسی طرح جب وہ خواب دکھایا تو فرمایا فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، سبمٹ کر دیا، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے اور ابراہیم ذبح کرنے کے لیے، تو کیا اللہ نے کیا جملہ استعمال؟ اسلما، اسلم یسلم، اسلما تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تم اسے مان لو، فقد اسلمتا، تو تو مسلمان رہ گیا ہے، اور اگر نہیں مانا تیرا اسلام ختم ہو گیا۔ بھائی ختنہ برقرار ہے، تو مسلمان ہی گنا جائے گا۔ شناختی کارڈ پہ لکھا ہے، پاسپورٹ کے دوسرے پیج پہ لکھا ہے تو مسلمان ہے، اللہ کے کاغذوں میں تیرا نام کٹ گیا، تیری تعمیم ہو گئی ہے۔ اللہ کا حکم آئے، نبی کا حکم آئے، اور اس کے بعد پھر بندہ اپنی بات کہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو۔ ان کا آرڈر آ گیا، تمہاری جورسڈکشن ختم ہو گئی، تم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، چونکہ ظہر آ گیا، ظہر کہتے ہیں پشت کو، اسی سے لفظ زور ہے۔ جب سورج پشت دے دے، چڑھا ہے نا سامنے تو اس کا چہرہ ہے، فیس ہے سورج کا، جو ہی وہ ڈھلا ہے، زوال ہوا ہے، تو اس کی پشت ہو گئی ہے۔ نماز کا نام رکھا ظہر، اسی ظہر سے بنا۔ لفظ ظہر آ گیا ظہورہم، تو ہم نے یہ بنا لیا کہ پیٹھ کے پیچھے قرآن رکھنا منع ہے۔ کہا یہ گیا کہ فیصلہ کرتے ہوئے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھنا منع ہے۔ وہ ہم سارے کام وہی کرتے۔ لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ابا جا کے مسجد بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہے، ادھر اندر کنجرخانہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ 71 کا نیازی بن کے آ کے مسجد میں بیٹھ گیا ہے ہتھیار ڈال کے۔ اب وقت تھا تیرے ایمان کا اور ان تسبیحات کا کہ وہاں ڈٹ کے کھڑا ہو، اس طرح ہوگی جس طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ یہ عبادت ہے نہیں؟ فیصلہ کرتے وقت قرآن کو پسے پشت ڈالنا، بے ایمانی کر جانا، یہ ہے کتاب اللہ کی توہین اور اس کو پسے پشت ڈالنا۔ کہیں نہیں لکھا کہ پہلی صف والے
تو قرآن پڑھیں اور پچھلی والے نہ پڑھیں، اس لیے کہ اگلی صف والوں کی پشت ہوگی ان کی طرف، تو اللہ کی کتاب کی توہین ہو جائے گی۔ پھر تو اصول ایسے ہونا چاہیے کہ پہلی صف والوں کا منہ آ گیا تو پچھلی والوں کا اس طرف ہونا چاہیے، پھر یہ آپس میں دونوں برابر آمنے سامنے ہو جائیں گی، پھر اس والی کا پھر اس طرف ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ حرم جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، آپ مکے گئے ہیں، آپ نے دیکھا سارے قرآن کھول کے پڑھ رہے ہوتے، نیت توہین کی نہ ہو۔ قرآن جلانے سے بھی قرآن کی توہین نہیں ہوتی۔ قرآن کس نے پہلے جلائے تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے آدھے پچادھے جو لوگوں نے لکھے تھے، کسی نے ایک سورت، کسی نے 2 سورتیں، کسی نے 10 سورتیں، کسی نے 50 سورتیں، نام ان کا انہوں نے قرآن ہی رکھا ہوا تھا۔ آج وہ قرآن اگر دنیا کو مل جاتے تو آپ 4 بائبلز پہ ہی آپ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ وہ تو ڈھیروں قرآن ہوتے ہیں، وہ لگا لگا کر دیکھیں جی یہ عبداللہ ابن مسعود کے قرآن میں یہ، اور یہ فلاں کا قرآن یہ، اور کتنا کنٹراڈکشن ہے ان کے اندر، صورتوں کی کتنی کمی بیشی ہے، ہم کس کو قرآن کو مانیں جی، کس قرآن کو نہ مانیں جی۔ کتنی حکمت تھی اللہ کے نبی کے دوستوں کے اندر، کتنی تربیت تھی ان کی، کہ ان کی آنکھیں آنے والی صدیوں کے فتنے کو دیکھ لیتی تھی۔ انہوں نے جو صحابہ نہیں دینا چاہتے تھے، ظاہر ہے انہوں نے لکھا ہوا تھا، بڑی مشکل سے لکھا ہوا تھا، ایک یادگار تھی، نبی نے لکھوایا ہے، میں نے لکھا ہے۔ انہوں نے اس پر سائیڈ پر اپنے حاشیے بھی لکھ لیے تھے، اس کی کوئی اگر وضاحت حضور سے پوچھی، حضور نے کر دی، انہوں نے لکھ لی، لیکن یہ تقدس اپنی جگہ تھا، اس کا خطرہ اپنی جگہ تھا۔ باقاعدہ شرطا بھیج کر ان سے زبردستی وہ قرآن لیے گئے، صرف سرکاری قرآن چھوڑا گیا، اس کے نسخے بنا کے سارے صوبوں میں بھیج دیے گئے، لوگوں سے کہا کہ جس نے قرآن لکھنا ہے اب اس میں سے کاپی کرے گا۔ ان کے سارے صحیفے پکڑ کر جلا دیے گئے، رکھے بھی نہیں کہ بعد میں بغاوت ہو، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی، تو وہ لوٹ کے لوگ لے جائیں اور افریقہ سے اور قرآن برآمد ہو، اور الجزائر سے اور قرآن برآمد ہو، اور اسپین سے اور قرآن برآمد ہو، پتہ چلے ان کا ہر صوبے کا اپنا ہی قرآن۔ تو ان کا جلانا توہین کے لیے نہیں تھا، اس کی حفاظت کے لیے تھا۔ اوقاف جتنے بھی شہید قرآن ہیں وہ اکٹھے کرتی ہے اور اس کو جلا کے اس کو دفنا دیتی ہے، بجائے اس کے کہ اڑتے پھریں لوگوں کے قدموں کے نیچے آئیں، وہ اس کو ایک سائیڈ میں احترام سے کر دیتے، اس کی راکھ کو بھی احترام دیتے۔ لیکن مجرد یہ اعلان کر دینا کہ جناب فلاں نے راکھ جلائیں، اور بلا تحقیق مذہب کو استعمال کرنا، مسجد سے اعلان ہونا، اس مسجد کے امام کی وہی سزا ہے جو ان کو سزا دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو رحمت للعالمین تھے، وہ یہ سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ کچھ لوگ آئے اور ان کے وہ پیٹ پھول گئے، یا پھولے ہوئے تھے ہی اور وہ مدینے آئے، تو جو القلب ہوتی ہے، کھا کھا کے آدمی کا پیٹ پھٹنے لگتا ہے لیکن بھوک نہیں مرتی اس کو۔ اس کا علاج جو ہے وہ اہل عرب پیشاب اونٹنی کا اور دودھ مکس کر کے کسی خاص ریشو سے اس کو پیتے تھے۔ وہ بہت پرانا ان کا یہ ٹوٹکا تھا۔ جیسا ہمارے یہاں نہیں، وہ جب الرجی ہوتی تھی وہ ترپھڑ چڑھ جاتے تھے تو کیا کہتے ہیں، مٹھائی میں مکھی رکھ کے اس کو کھلاؤ۔ اب کیا ہوتا تھا کہ مکھی کوئی کھانے والی چیز ہے، اس سے کراہت ہماری فطری ہے۔ جب وہ کھاتا تھا تو اس کی کراہت کی وجہ سے اس کے بدن کے اینٹی باڈیز جو ہے وہ اس کے خلاف متحرک ہو جاتے تھے۔ کیا ہو جاتی تھی نا، اس کے خلاف متحرک ہوتے تھے، تو وہ جو الرجی کا کیس تھا وہ اس کو بھی ٹھیک کر لیتے تھے۔ جگایا اور کام کے لیے گیا تھا، وہ پھر اصلی دوسرا کام بھی کر دیتے۔ یہ ٹوٹکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ، اور جا کے آپ نے پیشاب کو الگ کر دیا، کہا کہ اس کا دودھ جا کے پیو، ان کا دودھ پیو جا کے، اشربوا من البانہا، بخاری کی حدیث۔ وہ گئے
اور اپنا پرانا نسخہ انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے دودھ کے ساتھ حضور نے پیشاب کو الگ کر دیا تھا. شریعت اسی طرح بنی. دیکھیں نا واسباحا اسی وقت لگائی جاتی تھی جب کوئی قافلہ لوٹتا تھا یا بستی پر حملہ ہوتا تھا تو وہ اپنے کپڑے اتار کے ننگا ہو کے جناب علی تو وہ اونٹ کے کجاوے کے بغیر اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آوازیں لگاتا تھا واسباحا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اتارنے والی بات چھوڑ دی, واسباحا استعمال کیا, جو غیر شرعی تھی چھوڑ دیا اس کو. لیکن واسباحا آپ نے جب لگایا تو دنیا والوں کے, ان کے مکے والوں کے کان کھڑے ہو گئے. یہ محمد کی آواز اور واسباحا کوئی ٹوٹ پڑنے کو ہے. تو آپ نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب لشکر تم پر ٹوٹ پڑنے کو ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کوئی نہیں, لیکن چونکہ ہمیں آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہے ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے, آپ کی بات پر اعتبار کریں. یہ اعتماد ہے جس پر قرآن کھڑا ہے کہ حضور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے یہ قول چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ حضور سے کسی نے جھوٹ سنا نہیں, آپ کے دشمن گواہی دیتے. واسباحا آپ نے استعمال کیا. آپ نے کہا کہ اشربوا من البانہم, انہوں نے جا کے پیشاب بھی اور دودھ بھی ملا کے پیا. جب یہ واقعہ ہو گیا تو اب دوسرا راوی ان کے اس پینے کو بنیاد بنا کر کہتا کہ حضور نے ان سے کہا کہ اس کا پیشاب بھی پیو, اس کا دودھ بھی پیو. سمجھ لگی بات کی؟ حضور کا اصل حکم بھی بخاری میں موجود ہے, اس کے راوی اور ہیں, اس میں صرف حکم موجود ہے اشربوا من البانہم. جب انہوں نے وہ کرتوت کر لیا اپنی اپج کے ساتھ, تو جس راوی کو یہ بات پہنچی اس نے اس کا جو ابوالہا اس کی ہیڈنگ بھی الگ دی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اسی لیے اس کو الگ ذکر کیا ہے. اس نے ساتھ ابوالہا بھی ڈال دیا. واقعہ ہو چکا تو انہوں نے سمجھا حضور نے ان کو کہا ہوگا. خیر انہوں نے کیا کیا, جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے وہ جو حضور کا چرواہا تھا اس کو مارا بھی اس طرح کہ اس کی زبان کاٹ لی اور اس کی آنکھیں نکالی. انہوں نے زبان کے باقی حصے میں کانٹے ٹھونک دیے. اب یہ بڑا بدترین ایک سلوک تھا. اور اونٹ لے کے جو 8 سے 15 کے درمیان تھے وہ لے کے چلے گئے. حضور نے بندے دوڑائے, انہوں نے پکڑ کے ان کو لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک وہی سزا دی. اسی طرح زبان کٹوائی, اس میں وہ میخ اسی طرح کانٹے کروائے, اسی طرح ان کی آنکھیں نکلوائیں. یہ عدل کا تقاضا ہے. تو یہ جو ایک نعرے پہ, ایک الزام پہ, ایک اعلان پہ اٹھ کے چند لوگوں کا جانا, اپنی عدالت لگانا, یہ تو جنگل کا قانون بھی نہیں ہے. کسی کو پکڑنا اور جلا دینا, نہ اس کو دفاع کا حق حاصل ہے نہ کچھ. وہ جو دوسری لڑکی پر مقدمہ بنا تھا, عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی تھی, پھٹی نکال رہی تھی, جو بھی کر رہی تھی, پانی پینے کی باری آئی تو وہ عیسائی لڑکی نے پانی کا گلاس کو چھو لیا تو وہ ناراض ہو گئی. اس نے اتنا کہا کہ تمہارے محمد صاحب نے تو یہ نہیں کہا, تمہارے ان کا دیکھو ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ کے بغیر. انہوں نے کہا تمہارے محمد صاحب نے تو یہ نہیں کہا جو تم کہہ رہے ہو کہ پلید ہو جاتا ہے, نجس ہو جاتا ہے. یہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی کیفیٹیریا پہ سکھ بھی پیتے ہیں, تو کیا ہوا, سکھ کتا ہے, آدم کا بیٹا ہے, انسانیت کے لحاظ سے تمہارا بھائی ہے, وہ اس کو گلاس کو دھو دیتے ہو, اس سے کیا ہوا. یہ تنگ نظری ہے. اتنی ساری بات تھی جس کو توہین رسالت بنا لیا گیا کہ اس نے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کیوں نہیں پکارا. اصل جرم ان کا یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں, کمزور ہیں. یہی عیسائی جو طاقتور ملکوں کے ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم کی طرف جوتا کر کے بیٹھتے ہیں, ایسے کر کے پاؤں چاٹتے ہیں ان کی. ان ممالک میں جا کے چندے کر کے لاتے ہیں ہم اپنے مدارس کے لیے. پاکستانیوں سے زیادہ چندہ وہاں سے آتا. ضعیفی جرم ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کی ضعیفی ان کا جرم ہے, یہاں عیسائیوں کی ضعیفی ان کا جرم ہے. جو طاقتور ہے, مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی اکثریت اس کا قانون.
تو اللہ نے جان پیدا کی ہے، ہم ایک بکری بھی اگر ماریں گے، اسی لیے اس کے نام کے ساتھ ذبح کرتے ہیں نا. کیوں کہا گیا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کو کاٹو، یہ اس کی چیز تھی. کہو بسم اللہ، میں اللہ کی دی گئی اجازت کے ساتھ یہ جان ڈیفیوز کر رہا ہوں. یہ ہے اصل وجہ کہ جس کی چیز ہے اس کا نام پڑھو گے. آپ کو ساؤنڈ کلپ پتہ نا، آپ ٹیگ کرتے ہیں موبائل میں، آپ اسی طرح نام پکارتے ہیں اور وہ ڈائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ لگی ہے کہ نہیں کہ یہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی ساؤنڈ ٹیگ ہے. اس جانور کی جان گئی ہے، حشر میں آئے گی، ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر لگا ہوگا، اللہ کے نام پر لی گئی ہے، جائز. ٹھیک نہیں لگا ہوا حساب دو، کیوں لی، کیوں ماری. تو انسانی جان تو ہے ہی بہت زیادہ محترم. یہ تو جس نے ایک جان لی کأنما قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کے شجر پر وار کیے. اس لیے نہ تو کسی مولوی کے احترام میں اس حد تک جاننا چاہیے کہ جو اس نے اعلان کر دیا اس کو 100% درست سمجھ کے. آپ گجرانوالہ کا مشہور واقعہ ہے، حافظ قرآن ہے بندہ، اور کسی نے جا کے مولوی صاحب کو بتایا کہ جی وہ قرآن جلا رہا تھا. مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا، بندے لے کر آ گئے، پکڑا اس کو، کھڑکیاں دروازے توڑ کے اندر وہ گھس گئے اندر. اس نے بتایا ابھی میں حافظ قرآن ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا. مار دیا. اس کی ڈیڈ باڈی انہوں نے گاڑی کے ساتھ پیچھے باندھی. پورے گجرانوالہ شہر میں اس کو دوڑاتے رہے، ٹکڑے اس کے گرتے رہے، جو باقی تھوڑی بچی اس کو لا کے آگ لگاتی. تحقیق ہوئی، پتہ چلا نہیں جی وہ تو ایسا نہیں، ہو تو ٹھیک ٹھاک پریکٹسنگ مسلم تھا، حافظ قرآن تھا. کسی اور کتاب کے ورق جلا رہا تھا تو انہوں نے کہا جی قرآن جلا رہے ہیں. اب اسی مسجد سے اس کے سوئم کا اعلان ہوتا ہے. مولوی روٹی پھر بھی نکال کے لے گیا اپنی، بدبخت. وہی جس نے مروایا ہے، ذرا شرم نہیں آئی اسے، اور کہتا جی فلاں صاحب کا اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے. سوئم ہے ان کا، تو اس میں جوک در جوک شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. کبھی اعتبار مت کریں. آپ نے اللہ کے سامنے خود حساب دینا ہے جان کا. بندہ تب تک اللہ کی رحمت کے نیٹ ورک میں رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کتنا بھی گناہگار ہو، اللہ کی رحمت اسے پا لیتی ہے جب تک وہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرے. قتل جب کر دیتا ہے، رحمت کے ساتھ اس کا رشتہ، اس کی سم جو ہے وہ ضبط کر دی جاتی. یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کی وجہ سے دین بدنام. حالانکہ یہ دین کی تعلیم نہیں. آپ ملحد پیجز پہ جائیں، انہوں نے اس واقعے کو اسلام کے خلاف ایک طوفان بنا کے کھڑا کیا، حالانکہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. لیکن چونکہ کرنے والے اس کو موٹیویٹ کرنے والے، اس کو انسپائر کرنے والے مجمع کو مساجد والے تھے، وہاں سے اعلان ہوا تھا، لہذا دین آ گیا، لپیٹ میں آ گیا. توہین کی آپ بات کرتے ہیں. سورہ توبہ ذرا آپ پڑھیں اور دیکھیں منافقوں کے کارنامے. انتہا ہو گئی ہے، اسلام کمزور بھی نہیں ہے. یہ غزوہ تبوک کی بات ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ، اس کے بعد تو پھر وفات ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں یقولون هو اذن، صرف کان ہی کان ہے، اندر عقل کوئی نہیں ہے، جو چاہے بہانہ بنا دو مان لیتے ہیں. یہ تھوڑی تو ہی نہیں. قرآن کہتا ہے قل لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر مت پیش کرو، تم کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے بعد. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ وہ منافقوں کے نام نہ بتائیں. اور جس صحابی کو آپ نے بتائے، حضرت حذیفہ صاحب سر النبی، ان کو بھی حضور نے پابند کر دیا کہ نام نہیں بتانے، ورنہ حضور کھڑا کر کے آگ لگوا دیتے ان کو. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، لیکن بدنام اسلام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.